جہنم سے نکالے جانے والا آخری جنتی کون ہوگا؟ آخری جنتی جنت میں کیسے جائے گا؟ آخری جنتی کو جنت میں ملنے والا انعام کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے آخری جنتی وہ شخص ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا۔ اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں اس شخص کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ جہنم سے نکل کر جنت کے کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے اسے اس آگ سے نجات بخشی۔ سب سے آخر میں دوزخ سے جو شخص نکالا جائے گا میں اسے پہچانتا ہوں۔ وہ نجات پا کر دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہو جائے گا اور رب کا شکر ادا کرے گا جس نے اسے آگ کے اس بھڑکتے ہوئے الاؤ سے نجات دی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ، دوزخ کے اس ہولناک اور ڈراؤنے منظر نے مجھے ہراساں کیا ہوا ہے۔ تو میرا رخ جنت کی طرف کر دے تاکہ میں اس خوف و ہراس سے چھٹکارا حاصل کر لوں اور اس ذہنی عذاب سے نجات پاؤں۔ ارشاد خداوندی ہوگا، میرے بندے، اگر ہم نے تیرا یہ مطالبہ مان لیا تو پھر تو اور مطالبہ کرے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، خداوند، میں سچے دل اور پکی زبان کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ کچھ اور نہیں مانگوں گا، مجھے صرف دوزخ سے دور کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا یہ مطالبہ مان کر اسے جنت سے کافی فاصلے پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہ عرصہ دراز تک دور سے جنت کے نظارے کرتا رہے گا۔ آخر ایک روز اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے گا اور وہ عرض کرے گا، خداوند، مجھے در جنت کے قریب کر دے۔ یہ خوبصورت منظر مجھے بہت بھلا لگ رہا ہے، میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوگا، اے بندے، تو نے تو کہا تھا مزید کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ بندہ کہے گا، اے مالک، یہ مطالبہ مان لے اور کچھ نہیں مانگوں گا، پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اب قول سے نہیں پھروں گا اور وعدے پر قائم رہوں گا۔ چنانچہ اس کی فرمائش اور درخواست پر اسے بہشت بری کے دروازے کے قریب کر دیا جائے گا۔ اب وہ جنت کے اندرونی مناظر سے بھی لطف اندوز ہونے لگ جائے گا۔ جنت کے دلکش آرائش و زیبائش، روحانیت افروز عیش و عشرت اور بیش بہا نعمتوں کی افزائش و فراوانی اسے حیرت زدہ کر دے گی۔ وہ سوچنے لگ جائے گا کہ انہیں کس طرح حاصل کرے، اور آخر ایک روز اس کے وعدوں کے بندھن ڈھیلے پڑ جائیں گے اور وہ عرض کرے گا، رب کریم، تو مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے عہد شکن اور وعدہ خلاف کہے گا، لیکن مالک، کیا کروں؟ ان آسائشوں کو دیکھتے ہوئے صبر نہیں ہو رہا، دل مچل رہا ہے، رحم کار اور اپنے اس گناہ گار بندے کو رحمت خاص سے نواز، اگرچہ وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آخر میں داخل ہونے والا جو شخص ہوگا، کبھی وہ اٹھ کر چلنے لگے گا، کبھی وہ منہ کے بل گرے گا، کبھی اسے آگ لپیٹ لے گی، پھر جب وہ آگ سے نکل آئے گا تو اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، با برکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تم سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز نعمت عطا کی ہے جو اول و آخر کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اس کے لیے ایک درخت دکھائی دے گا، وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے نزدیک کر دے، میں اس کا سایہ حاصل کر لوں اور اس کے پانی میں سے چند گھونٹ پی لوں۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اے ابن آدم، ممکن ہے میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو تم اس کے سوا کسی اور چیز کا مطالبہ کر دو۔ وہ کہے گا، نہیں اے رب، اور عہد کرے گا کہ اس کے بعد کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا، اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اس سے صبر نہیں ہو رہا۔ اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا اور اس کا سایہ حاصل کرے گا
اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے ایک دوسرا درخت دکھائی دے گا جو اس سے بھی بہتر ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، مجھے اس کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پی سکوں اور اس کے سائے سے لطف اندوز ہو سکوں۔ میں اس کے علاوہ تجھ سے کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، کیا تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرو گے؟ ممکن ہے اگر میں تمہیں اس درخت کے قریب کر دوں تو تم کوئی اور مطالبہ کر دو۔ وہ عہد کرے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرے گا، اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اسے صبر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کے سائے سے لطف اندوز ہوئے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر جنت کے دروازے کے پاس ایک اور درخت دکھائی دے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے لطف اندوز ہو سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اس کے علاوہ تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، کیا تم نے مجھ سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرو گے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں ہے میرے رب، بس اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا، اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اسے صبر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کے قریب کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ جنت والوں کی آوازیں سنے گا، کہے گا اے میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، میری طرف سے کون سی چیز تجھے خوش کر دے گی کہ تیرے سوال کا سلسلہ منقطع ہو جائے؟ کیا تمہیں ایک دنیا اور اس کے ساتھ اس جتنی دوسری دنیا دے دوں تو کیا تو راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اے میرے رب، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہنس پڑے، کہنے لگے کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ہنسے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح ہنسے تھے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں ہنسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے۔ جب اس نے کہا کیا آپ رب العالمین ہو کر مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ وہ گناہ گار جہنم کی پشت پر رکھے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تلوار سے تیز اور بال سے باریک پل صراط پر گھسیٹتے ہوئے اپنے رب کریم کو پکارے گا، یعنی اے رب کریم مجھے جنت میں پہنچا، اے میرے رحمان و رحیم، اللہ پاک مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے بندے، اگر میں تجھے جہنم سے نجات بخشوں اور جنت عطا کر دوں تو کیا تو اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر لے گا؟ بندہ عرض کرے گا ہاں اے رب کریم، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مجھے جہنم سے نجات مل جائے تو میں ضرور اپنے گناہوں کا اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اسے پل صراط سے بآسانی گزار دیا جائے گا۔ اب بندہ سوچے گا اگر میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو کہیں دوبارہ جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ یہ ابھی انہی سوچوں میں ہوگا کہ ادھر اللہ پاک فرمائے گا اے بندے اپنے گناہوں کا اقرار کر، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت عطا فرماؤں گا۔ بندہ کہے گا نہیں مولا، تیری عزت کی قسم، میں نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، نہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ ہیں۔ بندہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا تو عرض کرے گا اے اللہ پاک گواہ کہاں ہیں؟ اب اللہ پاک کے حکم سے اس کی جلد بولے گی اور اس کے تمام صغیرہ گناہ بیان کر دے گی۔ اب اسے معلوم ہوگا کہ چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، چنانچہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے عرض کرے گا مولا تیری عزت کی قسم، میں نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا میں جانتا ہوں، تم سب گناہوں کا اقرار کرو
میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ پس بندہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، تب اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب سے کم رتبہ جنتی ہوگا، اس گناہ گار کو رب کریم بخش دے گا، گناہوں کے باوجود جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، یقیناً یہ اس کی رحمت ہے۔ مگر غور کیجئے معاملہ کتنا دشوار ہے۔ روز قیامت بہانے نہ چلیں گے۔ آج تو زبان چلا کر دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونک لیتے ہیں، الٹے پلٹے بہانے بنا کر دل بہلا لیتے ہیں، خود کو جھوٹی تسلی دے لیتے ہیں، مگر روز قیامت جب رب قہار جل جلال کے حضور حاضری ہوگی، گناہوں سے لتھڑا ہوا سیاہ اعمال نامہ ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اس وقت انکار کی کوئی صورت نہ رہے گی۔ ہمارے اپنے ہی اعضاء، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبان، ہمارے خال ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہی ہوگی۔ اس صورت میں نجات پا جانا انتہائی دشوار ہوگا۔ یقیناً قابل رشک وہی ہے جسے اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ نے عرض کی، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ ہم دنیا میں تو آ گئے، مگر اب نجات کیسے ہوگی؟ ایک ایک عمل کا حساب کیسے دے پائیں گے؟ کاش ہم روز قیامت کے حساب کی سنگینی کو سمجھ پائیں۔ کاش ہمیں بارگاہ الہی میں پیشی کا خوف نصیب ہو۔ اللہ پاک ہمیں حساب آخرت کا خوف نصیب فرمائے۔ یقیناً ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر ہم سے حساب لے لیا گیا تو سوائے رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بلا حساب اپنے رحمت سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بلا حساب ہی جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔